Hello to everyone, welcome to my channel Beauty Tips. بیان حضرت مریم علیہ السلام کا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے حضرت ذکریا علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کی قوم میں ہنا نام کی ایک عورت تھی۔ وہ بڑی ہی زاہد اور متقی تھی۔ اس کے شوہر کا نام عمران بن لسان تھا۔ یہ حضرت سلیمان کی اولاد میں سے تھی۔ یہ بھی بذریعہ روایت معلوم ہوتا ہے اس زنا عورت سے پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اس کا نام عائشہ تھا۔ ذکریا سے بیاہی تھی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ہنا کی بہن سے ذکریا کا بیاہ ہوا تھا۔ ہنا جب آخری عمر میں حاملہ ہوئی تو بیت المقدس میں جا کر خدا کی بندگی میں مبتلا ہوئی۔ پھر ندامانی کی کہ یا رب میرے پیٹ سے جو لڑکا ہوگا میں انہیں تیری نذر کیا تاکہ بیت المقدس کی خدمت کرے، ہمیشہ تیری یاد میں لگا رہے، وہ دنیا کا کام نہ کرے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے، اس زمانے میں دستور تھا بعض لڑکیوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کرتے، اللہ کی نذر کیا کرتے اور پھر تمام عمر ان کو دنیا کسی کام میں نہ لگاتے اور وہ نہ ہمیشہ مسجد میں عبادت کرتے۔ پس عمران کی بیوی کو حمل تھا، اس نے نذر مانی، اس حمل کی حالت میں جو لڑکا جنوں گی وہ خدا کی نذر چنانچہ 9 ماہ بعد اس نے لڑکی جنی تو اس کا نام اس نے مریم رکھا۔ اس ہنا عورت کا دل اس واقعے سے مست ہو گیا، یعنی اس کا مطلب تھا بیٹا ہوتا۔ بیٹی ہونے سے وہ اپنے دل میں ناخوش تھی۔ میری نذر بھی پوری نہ ہوئی کیونکہ اس امت میں لڑکی کو نذر اللہ کرنے کا دستور نہ تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا۔ جب مریم بی بی 7 برس کی ہوئی تو تب ان کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیت المقدس میں حضرت ذکریا کے پاس گئیں، ان کو سلام کیا اور پھر کہا، اے نبی اللہ کے، میں نے نذر کی تھی اگر میرے پیٹ سے لڑکا ہوگا تو میں مسجد اقصیٰ کی خدمت میں دوں گی۔ جب میں لڑکی جنی تو میں اس کا نام مریم رکھا۔ اس کو لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں تاکہ مسجد میں رہے، مسجد کی خدمت کرتی رہے۔ چنانچہ حضرت ذکریا نے مسجد کے مصلیوں سے دریافت کیا، ان کی پرورش کون کرے گا؟ تب وہاں ہر ایک شخص کہنے لگا، میں پرورش کروں گا۔ آخر میں سب میں نزاع پیدا ہو گیا۔ کسی نے کہا اس کو میرے حوالے کرو اور کسی نے کہا اسے مجھے دو۔ پھر بات اس پر ٹھہری، ہر آدمی اپنا اپنا قلم آہنی کے جس سے توریت لکھی جاتی ہے ان کو ایک لگن پانی بھر میں ڈال دو، جس کا قلم پانی کے اوپر رہے گا وہی آدمی فعل مریم ہوگا۔ سب کا قلم پانی میں ڈوب گیا لیکن ذکریا کا قلم اوپر ہی رہا، چنانچہ حضرت ذکریا کی طرف سے ان کو پالنا ٹھہرا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے
حضرت زکریا کی بیوی مریم کی خالہ تھی، پس انہوں نے اسی کو پالا، ان کے واسطے مسجد میں حجرہ بنوایا۔ دن میں مریم اس میں عبادت کرتی، رات کو حضرت زکریا ان کو اپنے ساتھ لے آتے تھے۔